بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ہشام ابن عامر انہو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یحل لمسلم ان یہجر مسلما فوق ثلاث لیال فإن كان تصارما فوق ثلاث فإنهما ناكبان عن الحق ما دام على صرامهما وأولهما فإن سبقه بالفی کفارتہ فإن سلم علیہ فلم يرد علیہ سلامہ ردت علیہ الملائکہ ورد علی الآخر الشیطان فإن مات علی صرامہما لم يدخل الجنہ۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے، 15,917 رقم۔ ہشام بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ اپنے کسی مسلمان بھائی سے قطع تعلق کیے رہے۔ یہ اس سے پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے اسے بڑا گناہ قرار دیا ہے کہ آپ قطع تعلق کر لیں۔ ظاہر ہے کہ قطع تعلق وہیں ہوتا ہے جہاں پہلے سے تعلق موجود رہا ہو۔ یہ تعلق خاندانی بھی ہوتا ہے، نسبی بھی ہوتا ہے، سحری بھی ہوتا ہے، دوستانہ بھی ہوتا ہے، کسی کام کے ساتھ اشتراک کا بھی ہوتا ہے۔ اس طرح کا کوئی تعلق بھی اگر پیدا ہو گیا ہے تو اس میں نشیب فراز تو آتے ہیں، اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے۔ تعلق بہت غیر معمولی بھی ہوتا ہے اور تعلق سرسری بھی ہوتا ہے، اور اس میں بھی تغیرات ہوتے رہتے ہیں، لیکن آدمی کا قطع تعلقی کر لینا اس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی، اللہ کے پیغمبر نے بھی اجازت نہیں دی۔ پیچھے ہم دیکھ چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ جنت میں داخلے کے معاملے میں بھی گویا یہ رکاوٹ بن جائے گا، پوچھا جائے گا کہ تم نے کیوں تعلقات منقطع کیے رکھے۔ مسلمانوں کے درمیان یہ محبت، یہ مودت، یہ تعلقات کا احترام اللہ تعالیٰ کو کتنا عزیز اور محبوب ہے، اس کو پیغمبر نے بیان کیا ہے۔ تو ارشاد فرمایا ہے کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ اپنے کسی مسلمان بھائی سے قطع تعلق کیے رہے، اس لیے کہ اگر دونوں نے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق کیے رکھا تو جب تک وہ اس حالت میں رہیں گے حق سے دور رہیں گے۔ یعنی جب تک یہ قطع تعلق کی صورت رہے گی، 3 دن رہے، 2 دن رہے، زیادہ دنوں کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ایک مسلمان کی حیثیت سے، لیکن جتنے دن رہیں گے جو کینہ، جو بغض، جو اپنے بھائی کے معاملے میں جذبات پیدا ہوں گے، وہ حق سے انہیں دور رکھیں گے۔ یعنی حق کیا ہے؟ یہی کہ انہیں مسلمانوں کے مابین محبت اور مودت کا رابطہ قائم رکھنا چاہیے۔ جو ضروری تعلقات ہیں وہ منقطع نہیں ہونے چاہیے، ان کے درمیان نشیب فراز آ سکتے ہیں، گہرا تعلق ہے، دوستی کا تعلق ہے، اعتماد کا تعلق ہے، اس میں کمی بیشی آ جاتی ہے، لیکن آپ نے بالکل بول چال بند کر لی، سلام علیک کا دروازہ بند کر دیا، یہ آگے واضح ہو جائے گا کہ اسی کو قطع تعلق کا ہے۔ تو جب تک وہ اس حالت میں رہیں گے حق سے دور رہیں گے۔ اور یاد رکھو کہ جو پہلے رجوع کرے گا اس کا یہ پہل کرنا اس کے لیے کفارہ بن جائے گا۔ یعنی اب ظاہر ہے کہ ایک انانیت ہوتی ہے کہ میں کیوں پہل کروں، دوسرا کہتا ہے میں کیوں کروں، تو فرمایا کہ اتنا بڑا گناہ کر بیٹھے ہو قطع تعلق کر کے کہ پہل کرنا ہی اب کفارہ بنے گا۔ یعنی اس بات کی ترغیب دی کہ آگے بڑھو، اور آگے بڑھ کے اپنی انانیت کو ایک طرف کرو اور تم خود سلام کرو، اور یاد رکھو کہ جو پہلے رجوع کرے گا اس کا یہ پہل کرنا اس کے لیے کفارہ بن جائے گا۔ یعنی اس گناہ کا کفارہ جس کا ارتکاب اس نے بھائی سے قطع تعلق کر کے کیا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ قطع تعلق یہ تو ہے نا کہ 3 دن رہا، 2 دن رہا، اس عمل کا وجود پذیر ہونا ہی ایک گناہ ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ ہوا ہی کیوں؟ یہ تعلقات اس حد تک ٹوٹے ہی کیوں؟ تو فرمایا کہ وہ ایسا گناہ ہے کہ اس کا کفارہ اب یہی ہے کہ خود آگے بڑھو، اور آگے بڑھ کر تم پہل کرو اور تعلقات بحال کر لو۔ اور مزید یہ کہ اگر ایک نے دوسرے کو سلام کیا لیکن دوسرے نے جواب نہ دیا، یعنی اب دیکھیں نا کہ صورت پیش آ جاتی ہے، اس لیے کہ انسان کی انا بعض اوقات ایسے ہی رکاوٹ بن جائے گی۔ تو فرمایا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر ایک نے دوسرے کو سلام کیا لیکن دوسرے نے جواب نہ دیا، اپنی طرف سے پہل کرنے والا آگے بڑھا،
سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ اگر دوسرا منہ موڑ کے کھڑا ہو تو پھر کیا کیا جائے؟ تو فرمایا کہ کوئی پریشانی کی بات نہیں، اگر ایک نے دوسرے کو سلام کیا لیکن دوسرے نے جواب نہ دیا تو سلام کرنے والے کو خدا کے فرشتے آگے جواب دیں گے، یعنی اتنا بڑا اجر ہوگا اس کے لیے۔ اور رد کرنے والے کو شیطان، یعنی دونوں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ہاں کی دو قوتوں کے سپرد کر دیں گے، وہ اپنے آپ کو شیاطین کے سپرد کر دے گا، اس کے لیے خدا کے فرشتے آ جائیں گے۔ پھر اگر دونوں اسی قطع تعلقی کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے تو دونوں جنت میں داخل نہیں ہو سکیں، یعنی دروازے پر روک لیے جائیں گے جیسے پہلے معلوم ہوا، یعنی اب اس بات کا حساب دینا پڑے گا، کیوں تم لوگوں نے قطع تعلق کیا رکھا، جواب دینا ہوگا۔ اس کے بعد اللہ معاف فرمائے، کسی عذر کو قبول کر لیں، مجموعی رویے کی بنیاد پر داخلے کی اجازت مل جائے، لیکن مطلب یہ ہے کہ یہ چیز اتنی بڑی ہے کہ رکاوٹ بن جائے گی اچھے اعمال کے باوجود بھی کہ آپ استحقاق کی بنیاد پر، اچھے عمل کی بنیاد پر جنت میں چلے جائیں۔ اب اللہ کی رحمت کی امید ہوگی کہ وہ اس کو معاف کر دے۔ اس پر میں نے لکھا ہے، اس لیے کہ جنت ان لوگوں کی جگہ نہیں ہے جو خدا کے پیغمبر کی طرف سے اس طرح کی وعید کے بعد بھی اپنے رویے کی اصلاح کرنے کے لیے تیار نہ ہوں۔ غلط فہمی ہو گئی، اس سے پہلے معلوم نہیں تھا۔ جب اللہ کے آخری پیغمبر نے اس معاملے کی یہ اہمیت واضح کر دی اور پھر بھی لوگ یہ رویہ اختیار کریں گے تو پھر در حقیقت وہ محض اپنی انا کے اسیر نہیں ہیں، وہ پیغمبر کی بھی نافرمانی کر رہے ہیں۔ ایک بڑا جرم ہے جو اس جرم کے اندر پیدا ہوتا چلے جائے گا۔ تو اس رویے کی اصلاح کرنے کے لیے تیار وہ نہیں ہوئے اور اس طریقے سے ایک دوسرے کے خلاف اور کینہ اور بغض دلوں میں لے کر دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ اس کو اللہ تعالیٰ بالکل پسند نہیں کرتے، کیونکہ جنت اس طرح کے اخلاقی رذائل کے ساتھ وہاں پہنچنے والوں کی جگہ ہی نہیں۔ یہ بتا دیا گیا ہے اور میں کئی مرتبہ توجہ دلا چکا ہوں کہ دین کا مقصد اسی لیے تزکیہ، پاکیزگی ہے کہ اخلاقی لحاظ سے بھی انسان کو پاکیزہ ہونا ہے، اپنے خور و نوش کھانے پینے کو بھی پاکیزہ رکھنا ہے اور اس میں آخری حد تک حساس رہنا ہے، اور اپنے بدن کی طہارت کا بھی احساس کرنا ہے، کیونکہ یہ جنت میں داخل ہونے کے لازمی شرائط ہیں۔ یہاں تو حال یہ ہے کہ کسی ملک کی طرف سے شرائط عائد ہوں اور وہ کوئی ترقی یافتہ ملک ہو تو لوگ سر کے بل وہ سب کچھ پورا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ خدا کی جنت میں داخل ہونے کے لیے یہ تزکیہ، یہ پیوریفیکیشن چاہیے، یہ اخلاق میں، یہ روابط میں، یہ تعلقات میں، یہ سوچ میں، یہ فہم میں، علم میں، عمل میں، ہر جگہ انسان کو ایسا ہی پاکیزہ ہونا چاہیے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ غصہ انسان کو آتا ہے، اس کو کسی کے اوپر رنج بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ہدایت یہ ہے اور اللہ کے پیغمبر کی ہدایت یہ ہے کہ ایک مسلمان کا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ فوراً اپنی پاکیزگی کا اہتمام کرے، اور اس میں بتا دیا گیا ہے کہ غصہ آ گیا، قطع تعلق کر بیٹھے، ہونا نہیں چاہیے تھا، ہو گیا یہ گناہ، اب اس کا کفارہ یہ ہے کہ آگے بڑھو اور پہل کر کے صلح کر لو۔ یہی بات ہے جو اس موقع کے اوپر سامنے آئی جب علامہ اقبال کا ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ان کی بہن کا معاملہ تھا اور وہ کسی طرح بات کرنے کے لیے آمادہ نہیں تھے، لیکن جب باپ نے یہ کہا، باہر چلے گئے غصے میں کہ ان لوگوں کے ساتھ بات نہیں ہو سکتی، تو جب باپ نے کہا کہ قرآن تو کہتا ہے وَالصُّلْحُ خیر، صلح میں بھلائی ہے، تو پھر پوچھا تو کہا کہ اب جو قرآن کہتا ہے وہی ہوگا۔ تو بندہ مومن کو یہی کرنا چاہیے کہ جو قرآن کہتا ہے، جو پیغمبر کہتا ہے وہی ہوگا، اور یہ کہ اپنی انا کے پتھر کے اوپر پاؤں رکھ کے آدمی کو آگے بڑھ کے اپنی پیوریفیکیشن اور اپنے تزکیے کا اہتمام کر لینا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔